خواہ ان چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ یہ کلام ہے بات کرنے سے رکنے کے بارے میں، صومن کے درمیان میں رکنا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع اور منافی صوم اشیاء سے نیت کے ساتھ رکنے کا نام صوم ہے، روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی جو فرضیت کس سال میں ہوئی کہ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا حکم اور احکامات کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے۔ تو سن 2 ہجری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو 2 ہجری میں دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے بعض علماء کے خیال میں ایام بیض اور عاشورے کے روزے فرض تھے، رمضان کے روزوں سے وہ منسوخ ہو گئے۔ یعنی جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل کیا، ساتھ ہی ان روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی۔ ایام بیض کے روزے اور عاشورے کا جو روزہ ہے یہ روزے فرض تھے پہلے، اس رمضان کے روزے کے نازل ہونے سے پہلے۔ اب یہ روزے کیونکہ 30 دن کے تھے، یہ 30 دن متعین کرنے کے بعد ان روزوں کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، وہ صرف سنت موقعہ رہ گئے ہیں۔ یعنی اگر چاہے تو وہ رکھیں، نہ چاہے تو نہ رکھیں، وہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اعمال پر ہے وہ، لیکن رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اس کے بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ رمضان سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، البتہ خود رمضان کے روزوں پر مختلف روایت ملتی ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ ہر عاقل بالغ تندرست مسلمان کے ذمہ داری ہیں، خواہ اس میں دنیاوی کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا بجا لانا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ رمضان کے روزے ہم کو رکھنا ہے، ہم عاقل ہے، سمجھدار ہے، بالغ ہے، یعنی ہم پر نماز فرض ہے، ہم بلوغیت کو پہنچ گئے ہیں اور مسلمان ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، چاہے دنیاوی اس میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو رمضان کے روزے کے جو فائدے ہیں، سب سے پہلا فائدہ تو ہے کہ روزے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی کو جنت مل جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسانی جذبات اور احساسات اور شہوت کنٹرول ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی تمام گناہوں سے بچتا ہے۔ یعنی روزہ ہے جیسے رمضان میں کا جو صومن کا جو لفظ ہے، امساک، رکنا، روزے کے معنی ہے احساسات اور شہوتوں کو کنٹرول کرنا، ان چیزوں سے رکنا، کھانے پینے سے بھی رکنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو بھی روکنا اور اپنے من چاہی زبان چلانے کی بھی روکنا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ روزے کے اندر ہم کھانے اور پینے سے روک رہے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات سے روک رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہماری پوری دوسری چیزیں ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہیں۔ ہم جھوٹ برابر بول رہے ہیں، ہم چغل خوری برابر کر رہے ہیں، ہم کسی پر بہتان برابر لگا رہے ہیں، کسی سے کینہ رکھ رہے ہیں، کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر ہم نہیں رک رہے ہیں، صرف کھانے پینے سے رک رہے ہیں، تو یہ ہمارا روزہ نہیں کہلاتا، بلکہ فاقے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری زبان سے بھی ہم کسی کو نہ گالی دیں، نہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت ہو، نہ کسی کی برائی ہو، نہ کسی کی چغل خوری کریں ہم۔ ان چیزوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے، کیونکہ پیٹ بھرنے سے تمام اعضاء کے خواہش مند، روزہ رکھنے سے انسانی جذبات اور احساسات اور شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی تمام گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ پیٹ بھرنے سے تمام اعضاء گناہ کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ ہم پیٹ بھر کے انسان کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر کیا سکون محسوس ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر، اس کے دل و دماغ کیا ہے، جس طرف انسان چاہے اس کو لے جا سکتا ہے اس کے دماغ کو۔ لیکن جب روزہ رکھتا ہے، زبان سے کھانے پینے سے جب رکا ہوا ہے، تو اس کو دل میں یہ بات پڑی رہتی ہے کہ بھائی ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے، ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کہ روزہ رکھنے سے ہمارے
اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا؟ نماز بھی ہم کو پڑھنا ہے، کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، اور ہماری جو اور دوسری جو ضرورت ہے، ہماری جو دوسری جو نفسانی خواہشات، جو ہمارا نفس، جو ہم کو شیطان ہم کو 11 مہینے ٹرین کر کے گیا کہ بھئی ہم جھوٹ بولتے برابر، ہم چغلی کرنا، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر 11 مہینے ہمارے اعمال کے حساب سے ہم کرتے رہتے ہیں، شیطان کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ ہم آ جاتا تو رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا ایک دل میں جب ہم روزہ رکھتے، سحری کرتے، تو ہمارے دل و دماغ کے اندر بات رہتی کہ ہم روزے سے ہیں، اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اللہ کی خوش کرنے کے لیے ہم روزہ تو رکھ لیے، کھانے پینے سے رک گئے، لیکن ہماری زبان سے برے الفاظ نکالنے سے ہم نہیں رکیں گے تو ہمارے یہ روزہ رکھنا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو ان چیزوں سے ہی بچنے کا ہے، اعضاء اس چیز کو ابھارتے ہیں کہ بھئی ہم روزہ ہیں، کوئی برے الفاظ نہ کہیں، ہم روزے سے ہیں، کسی کو گالی نہ دیں۔ ہمارے بار بار دل و دماغ میں بات آتے رہتی کہ ہم روزہ ہیں، کسی سے بری بات نہ کہیں، کسی کی چغلی نہ کریں۔ تو جب انسان خالی پیٹ رہتا ہے تو یہ چیزیں، یہ خالی پیٹ کیوں ہیں، اس کے دماغ میں آتا ہے کہ خالی پیٹ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اور روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے اس کی وہ کیا ہے، فکر کرتا رہتا ہے۔ اور روزہ رکھنے سے فقراء اور غرباء، مساکین کے ساتھ ہمدردی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مالدار آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے جس طرح سال کے ایک مہینے میں بھوک و پیاس کی مشقت اٹھائی ہے، مساکین و فقراء سال بھر اسی طرح محنت و مشقت میں پڑے رہتے ہیں، لہذا وہ ان کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ہم جب کھانے پینے سے رک جاتے ہیں تو ہم کو غریب اور مسکینوں کا جو بھوک پیاس سے تڑپنا جو رہتا ہے وہ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں جو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی اس تکلیف کو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو ان کے ہم ہمدرد بن جاتے ہیں۔ چنانچہ روزہ رکھنے سے آدمی جفاکش بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ اگر میدان جہاد میں کسی اور میدان میں کئی روز تک کھانا نہ ملے تو روزے کا عادی شخص اس مصیبت کو زیادہ دیر تک برداشت کر لیتا ہے۔ گویا روزہ دیگر عبادات کے لیے ممدد و معاون ہے اور آدمی کی ذاتی زندگی کے لیے کارآمد ہے۔ یعنی انسان جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی روزہ رکھنے سے اس کے جسم اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مصیبتیں بھی اگر آ جا رہی اس کے پاس، کھانے پینے سے بھی اس کو رکنا پڑ رہا، کبھی سال کے اور مہینے میں اس کو فاقے کا بھی اگر نوبت آ جائے تو وہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ کر بھی بھوکا رہ کر میں روزہ رکھتا ہوں، تو عام زندگی میں مشکلات کے اندر بھی میں اس چیزوں سے لڑ سکتا ہوں۔ اور روزہ رکھنے سے آدمی کے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، لہذا وہ صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار ازدواجی اور معاشرتی زندگی میں بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یعنی روزے سے انسان کے اندر جب صبر پیدا ہوتا ہے، وہ صبر کا جب عادی بن جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی رہتی ہیں، بازار میں پھرتا ہے، عورتیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں، ہر چیز سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، کھانے سے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، عورتیں گھر میں کھانا بناتی ہیں، آدمی لوگ باہر تجارت کرتے ہیں، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی رہتی ہیں، لیکن آدمی کیا ہے اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم صبر کرنا ہے، کھانے پینے کی چیزیں لیکن ہم کھا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ہم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اندر صبر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے اندر جب صبر پیدا ہوتا ہے تو ہماری زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں ان معاملات کے اندر بھی ہمارے اندر کیا ہے ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، زندگی میں خوشحالی آتی ہے اور بہتر طریقے سے زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ آگے جو حدیث بیان کی گئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب السماء، یہ جملہ یہ حقیقت پر محمول ہے کہ واقعی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس سے عصمت رمضان مقصود ہوتی ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مذکور ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یا جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو باندھا جاتا ہے، یہ سب حقیقت پر محمول ہے۔
اس سے رمضان کی تعظیم و عظمت مقصود ہوتی ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں ان شیاطین کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو انسان کھلے عام نیکی کرنے پر ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اور دنوں کے اندر اور 11 مہینوں کے اندر ہم ہر چیز کے اندر کمپٹیشن کرتے ہیں کہ بھائی ہم انہیں پڑھنے والا ہے تو مجھ سے اچھا پڑھیں گے، اسٹوڈنٹ ہے تو بھائی انہیں اچھا پڑھتا ہے تو میں اس سے اور اچھا پڑھوں گا، اور گھریلو عورتیں ہیں تو وہ پکوان کے اندر کمپٹیشن کرتی ہیں کہ انہیں اچھا ایسا پکاتی ہے تو میں اس سے اچھا پکاؤں گی۔ آدمیوں کے اندر ہے کہ بھائی وہ اس مہینے کے اندر ایسا کمایا تو مجھ سے زیادہ کماؤں گا۔ یہ کمپٹیشن انسان کی زندگی میں لگا ہوا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر جب شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں تو انسان اپنے نیک اعمال کے اندر بھی کمپٹیشن کرتا ہے کہ وہ فلاں شخص اتنے رکعت نفل نماز پڑھا، میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، انہیں اتنے قرآن پڑھا، میں 4 قرآن پڑھا، میں 5 پڑھوں گا۔ یہ کمپٹیشن اس مہینے کے اندر انسان کے اندر خود بخود آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ جو دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو انسان کے اندر کیا ہے، ایک نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے ان تمام واقعات کو کنایہ اور مجاز پر حمل کیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلنا رحمت کے عام ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر ہر طریقے کی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولنا نیکیاں عام ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جنت کے دروازے جب کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ انسان اس مہینے کے اندر نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو اس کے اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب انسان کے اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کے درجات کیا جنت کی طرف زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور اس کے قدم دوزخ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوزخ کے دروازے بند کر کے جانا کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان گناہ کم کر دیتا ہے، تو کیا ہے، اس جنت دوزخ کی طرف کوئی جاتا نہیں، تو دوزخ کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایسا شرک شیاطین کا باندھا جانا، اس سے اشارہ ہے کہ ان اغوا اور انسانی و تزین اور بشہوات کے میدان میں عاجز کر کے رکھا جاتا ہے، یعنی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑا جاتا ہے اور ان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس سے وہ قوت سلب کر لی جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ مخلوق خدا کو گمراہ کرتے ہیں یا گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیاطین کا لفظ آیا ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو رمضان میں یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ بعض لوگ جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی کچھ گناہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو گناہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر، روزے چھوڑ کر بھی وہ لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ بڑے اور سرکے شیاطین کو باندھا جاتا ہے، اس کے چھوٹے کارکن کام چلاتے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں مردۃ الجن کے الفاظ بھی ان کی تائید کرتے ہیں۔ مشاہدہ گواہ ہے کہ رمضان میں بڑے بڑے معاصی کم ہو جاتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر انسان جیسے عام مہینوں میں بڑے گناہ کرتا ہے، گناہ کبیروں کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں انسان گناہ کبیرہ سے باز آ جاتا ہے، گناہ کبیرہ سے دور رہتا ہے۔ چھوٹے اس کے ساتھ گناہ ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا، کوئی کاروبار کے اندر الٹ پھیر کر دیا، یہ کام ہو جاتے ہیں۔ اور شیاطین واقعی سارے بندے جاتے ہیں، لیکن 11 ماہ تک شیاطین نے جو نفس امارہ کو تیار کیا ہے، 1 ماہ تک خود نفس کام چلاتا ہے۔ جیسے گاڑی بند کرنے کے بعد بھی کچھ دور آگے چلتی ہے، جیسے کہ گاڑی پہ انسان جا رہا ہے، اسپیڈ چلا رہا ہے، نارمل روڈ ہے، جب گاڑی آف کر دیا تو بھی گاڑی کیا ہے تھوڑی دور چلتے رہتی۔ تو انسان کو بھی کیا ہے، شیطان 11 مہینہ نفس امارہ ہے، انسان کا نفس کیا ہے، انسان کا نفس امارہ ہے، جو انسان کے نفس کو شیطان تیار کرتا ہے 11 مہینہ، جھوٹ بولنے پر، چوری کرنے پر، غیبت کرنے پر، گناہ کرنے پر اس کے نفس کو کیا ٹرین کرتے رہتا ہے۔ شیطان تو قید کر دیا گیا اس مہینے کے اندر، لیکن پھر رمضان کے مہینے کے اندر جب اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اور ہم کو ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ 21 کے اندر ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کو ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، جیسے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو ایمان کو قوت حاصل کرنے کے لیے جب ہم ذکر اذکار زیادہ کرتے رہیں گے تو ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی اور شیطان کے حملے ہمارے اوپر کم ہوں گے اور شیطان سے ہم دور رہیں گے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شیاطین کے باندھنے کے بعد بھی وہ اپنے اپنے مقامات سے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوں گے۔
بہرحال زیر بحث حدیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بے غبار ہے، ہر آدمی رمضان میں شرارتوں کی کمی کو محسوس ضرور کرتا ہے۔ جس طریقے سے عام دنوں میں انسان لوگوں کو دیکھتے گناہ کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر لوگوں کو گناہوں سے بچتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نیک دیندار ہیں، روزے کے شرائط بھی پورا کرتے ہیں، فقط ایسے لوگوں کے شیاطین بندھے جاتے ہوں اور شرار و کفار کے کھلے رہتے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزہ داروں ہی کا داخلہ ہو سکے گا۔ 8 ابواب، یہ جنت کے 8 دروازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، الا الصائمون، مگر روزہ دار داخل ہوں گے، مگر اس میں روزہ رکھنے والوں کا داخلہ ہوگا۔ تو اس جنت ایک ہے، 8 ابواب، جنت ایک ہے لیکن اس کے دروازے 8 ہیں، جو در حقیقت جنت کے درجات ہیں۔ ہر دروازے کا الگ الگ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک اس میں سے باب الریان ہے، اور دوزخ بھی ایک ہے، مگر اس کے طبقات و درکات کی الگ الگ نام ہیں۔ اس کے 7 دروازے ہیں۔ باب الریان کے معنی سیراب ہونے کے ہیں، جو روزہ داروں کے لیے ہیں۔ ایک پیاسے روزہ دار کے لیے نام کس قدر پرکشش ہے، یعنی اس ریان کا جو ترجمہ ہے اردو زبان میں سیراب ہونے کے ہیں، یعنی ایک آدمی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا، پانی اس کو نہیں مل رہا، لیکن جب اس کو اچانک، جب گرمی کے موسم میں دھوپ کے عالم میں جب اس کو پانی کی ایک احساس ہوگا، پانی کی شدت کا احساس ہوگا، لیکن اس کو پانی نہیں مل رہا، لیکن جب اچانک اس کے سامنے ایک آدھ پیالہ پانی رکھ دیا جائے سیراب ہونے کے لیے، تو جب جس طریقے سے اس کو خوشی ہوگی، جس طریقے سے اس کے لیے ایک چیز ایک نایاب نعمت ہوگی، اسی طریقے سے یہ باب الریان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا رکھا کہ باب الریان یعنی سیراب کرنے والا، سیراب ہونے کے ہیں، یعنی سیراب کرنے والا دروازہ۔ یعنی جب رمضان کے مہینے میں انسان روزہ رکھ کر گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب رہتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، ہر خواہشات کو مار کر رہتا ہے، تو اس کو شدت سے اس کے اندر کیا ہے، پیاس اور بھوک کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، تو اسی خوشی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو موسوم کیا ہے باب الریان۔ حضرت ابو ہریرہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر، یعنی ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر، یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے رمضان کا روزہ رکھا، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے پہلے کیے تھے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کی خاطر کھڑا ہو، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ ایماناً، اس حدیث مبارکہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 3 حصے اس حدیث مبارکہ کے ہیں۔ پہلا حصہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له، جو شخص رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا حصہ ہے، من قام رمضان ایمانا، جو رمضان کے اندر کھڑا رہا، وہ احتسابا یعنی تراویح کی نماز پڑھا، احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تیسرا حصہ ہے، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جو شخص لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کیا، شب قدر کی رات میں کھڑا رہا ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ایمان، جس شخص کا ایمان نہ ہو اور وہ مسلمان نہ ہو تو اس کے روزہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ بعض چیزیں سامنے آتی ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو روزے کے فوائد محسوس معلوم ہیں۔ فزیکل جو فائدہ انسان کو پہنچتا ہے روزہ رکھنے سے، انسان کی باڈی کو جس طریقے سے قوت میں ملتی ہے، جس طریقے سے انسان کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، ان کو فائدے دنیاوی معلوم ہے، اس وجہ سے بات نان مسلم بھی کیا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ، ان کے روزے کا جو فائدہ وہ دنیا کے اندر ان کو ملے گا، مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا ثواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارک کے اندر ایمان کا لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایمان کے بغیر آدمی کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، یا پھر اللہ کو مانتا ہو، اللہ کو سرے سے نہیں مانتا ہو، اللہ ہے ہی نہیں، اس کے ایمان میں ہے، تو وہ ایمان والا نہیں کہلاتا اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کا روزہ رکھنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا قرآن پڑھنا، رات میں جگنا، اس کے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنے، اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ ہیں، ایمان اس کے ساتھ ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا ہر ایک باریک سے باریک سے چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اس کے لیے کارآمد ہوگا۔ احتساب یعنی ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہوں، تو اس سے ان لوگوں پر رد ہے جو صرف شرم کے مارے یا قرابت داری کی اور عزیز داری کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھتے احتساباً، ثواب کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں ہم، یہ سوچ کر کہ بھئی فلاں شخص ہم کو دیکھ کر کہے کہ بھئی روزہ دار ہے، بھئی کتنا نیک آدمی ہے، کتنی نیک عورت ہے، کتنی نیک بچی ہے کہ روزہ رکھتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے ایسے روزے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری قید اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرق کیا لگا؟ من صام رمضان ایمان و احتسابا، پہلی قید لگا ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فائدہ ہم کو پہنچانے والا نہیں ہے۔ صرف دنیا کے اندر اس کا فزیکل جو بھی ہے تھوڑا بہت ہم کو فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن قیامت کے دن اس سے ہمارے کو کوئی فائدے کی امید رکھنی نہیں چاہیے اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ پہلی قید یہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ دوسری قید کیا لگا؟ وہ احتساباً، یعنی ہم یہ روزہ جو رکھ رہے ہیں، ہمارے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہم اچھے ثواب کی امید رکھنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کی نیت سے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ اس وقت ہمارے لیے کوئی معنی، تو ہمارا روزہ دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ہم رکھ رہے ہیں تو ہمارا روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، صرف ہمارے لیے وہ فاقے کے درجے میں آ جائیں گا، یعنی ہم فاقہ کشوں میں ہمارا شمار ہوگا، روزے داروں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی روزے دار بنیں تو احتساباً کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت، اور یہ ثواب کی نیت ہی ہم کو رکھنا ہے، صرف اللہ سے ہم کو ثواب کی امید رکھنی ہے، کسی اور سے ثواب کی امید نہیں رکھنا ہے۔ ما تقدم من ذنبی، تیسرا لفظ کیا فرمایا؟ ایمان کا لفظ پہلے تھا کہ ایمان اگر ہے تو روزے کا ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ دوسری چیز احتساباً، یعنی ہمارے پاس ایمان ہے پھر بھی ہمارے اندر کیا ہے، دنیا داروں کو دکھانے کے لیے اگر یہ چیز آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہ چیز کو بھی ہٹ کر دی اس حدیث مبارکہ کے اندر، احتساباً لگا کر یہ بتا دیا کہ ہمارا روزہ رکھنا بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا روزہ رکھنا ہم بندوں کے لیے نہیں ہے۔ دو چیز بتا، تیسری چیز یہ ہے ما تقدم من ذنبی، یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغائر گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اور کبائر کمزور پڑ جاتے ہیں، یعنی ہمارے جو صغیرہ جو گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے، وہ گناہ کیا ہے، اس عمل سے ہمارے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، غفر لہ، تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کون سے گناہوں کو؟ جو گناہ اس کے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس کے کمزور پڑنے کی وجہ سے انسان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کبائر سے توبہ کیا پھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی انسان
صرف ایمان کی حالت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور بڑے جو گناہ ہیں وہ گناہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مطلب اس کو کمزور پڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، گناہ کبیرہ سے اللہ تعالیٰ سے وہ خود معافی مانگ لیتا ہے۔ یہی فضیلت تراویح اور لیلۃ القدر کے تہجد کی ہے۔ قام رمضان یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو صرف تراویح پر بولا جاتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھنا ہے، قام رمضان، قام کا ترجمہ ہے نماز قائم کرنے کے معنی میں قامن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو صرف رمضان کے مہینے میں قام رمضان، رمضان کے تراویح کے لیے بولا جاتا ہے، اور تہجد کے لیے قیام اللیل کا لفظ استعمال ہے۔ رمضان کی جگہ قام اللیل کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ہے من قام رمضان ایمانا، من قام رمضان۔ پھر دوسرے آگے حدیث کے اندر، حدیث کے آخری جملے میں ہے من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے رات میں نماز پڑھنا، یعنی تہجد کی نماز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو الفاظ کو لیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارے روزہ رکھنے کا مقصد ہم کو یہی ہونا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو آگاہ ہو جاؤ کہ انسانوں کے دلوں کو اور کوئی چیز اطمینان پہنچا سکتی ہے، انسان کے دلوں کو اگر کوئی چیز ہے جو اس کی وجہ سے انسان کے دل خوش ہو سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سارے دلوں کو اگر اطمینان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے پہنچتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر اگر ہوگا تو انسان کے اندر ایمان کی قوت بھی بڑھے گی، اور جب ایمان کی قوت انسان کے اندر بڑھے گی تو جب وہ کوئی بھی نیک کام اگر کرے گا تو وہ نیک کام کے اندر اس کو یہی چیز حاصل ہوگی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے اس کام سے راضی ہوگا، اللہ کی خوشنودی ہمارے اعمال میں شامل ہوگی۔ اور رمضان کے مہینے میں اور اس سے گناہوں کی معافی بھی، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں سے معافی کی بھی توفیق ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ آگے حدیث ہے، طویل حدیث کے اندر ہے کل عمل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الی آخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، اس طور پر کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بھی دیا جا سکتا ہے، 70 گنا بھی دیا جا سکتا ہے، یا 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر روزے کہ وہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہاں پر بات ہم کو تھوڑا سا سمجھنے کی ہے، روزے کی جو جزا ہے اسے میں ہی جانتا ہوں، اور وہ روزے دار کو میں خود ہی دوں گا، اس بارے میں کوئی دوسرا یعنی فرشتہ بھی واسطہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو وہ روزہ کھولنے کے وقت، اور دوسری خوشی ثواب ملنے کی وجہ سے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ لطیف اور پسندیدہ ہے، اور روزہ پر ہے، اس کی وجہ سے بندہ دنیا میں شیاطین کے شر و فریب سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے، نہ بیہودگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے، اور کوئی نادان جاہل اس سے برا کہے یا اس سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث کے اندر ہم کو جو سمجھنا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ کیا گیا تھا الا الصوم، یعنی پہلے ضابطہ مقرر کیا گیا ہے، یہ باقی عبادات کے لیے ہے، روزے کے لیے نہیں۔ فإنہ لی، یعنی ہر نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک پر 10 یہ بلکہ 700 تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ کی جو نیکی ہے اس کا قاعدہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، یہاں اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟
یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حج کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم دیگر نفل عبادات کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ساری چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم کو کیا یہ بتایا کہ اس عمل کو اس سے الگ کیوں کیا گیا۔ اس سوال اور تخصیص کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ ہے کہ ہر عبادت میں ریاکاری کا خطرہ ہو سکتا ہے، مگر روزے میں نہیں۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں ریاکاری کا ایک شبہ آ سکتا ہے کہ بھئی لوگ ہم کو دیکھ کے کہیں گے کہ بھئی کیا نمازی آدمی ہے۔ ہم اگر حج کر رہے ہیں تو لوگوں کو ہم مل کر جاتے ہیں تو دل کے اندر ایک بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی حج کو جا رہے ہیں، یہ لوگ حاجی ہیں۔ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم دینے والے کو، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ دینے والے کو تو معلوم ہوگا نا بھئی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اس میں ریاکاری کا ایک خدشہ، ایک شبہ ظاہر رہتا ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے، صبح جب ساری دنیا سوتے رہتی ہے، جس کو روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو انسان اٹھ جاتا ہے، روزہ رکھ کر کچھ کھا پی لیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، سحری کرنے کے بعد فجر پڑھ لی اور سارا دن بھوک پیاس سے ہے، کس کو معلوم ہے؟ وہ انسان روزے سے ہے، کس کو معلوم ہے؟ اگر وہ خود بتائیں گا تو وہ روزے سے ہے تو میں روزے سے ہوں، آگے والے کو معلوم ہوگا۔ جب تک کہ وہ انسان منہ کھول کر یہ نہیں بولے گا کہ میں روزے سے ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیا معلوم انسان صبح سحری کر لیا، سارے لوگ سو رہے ہیں، دن کے اندر اپنے روم میں بیٹھ کے کچھ کھا پی بھی سکتا ہے، روزے سے فارغ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی آگے والے انسان کو بتائے گا کہ میں روزے سے ہوں تو ہی آگے والے انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ روزہ ہے، جب تک وہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اس ایک وجہ تو یہ ہے، یہ جاہلیت کے دن کی۔ دوسری وجہ جاہلیت کے دور میں عبادت غیر اللہ کے لیے بھی کی گئی تھی، مگر روزے کی عبادت کبھی بھی، اس میں یہاں نقطہ یہ ہے کہ جو روزہ جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں لانے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن تو وہ روزہ بھی اس وقت بھی روزہ اللہ ہی کے لیے تھا، غیر اللہ کے لیے کبھی روزہ نہیں رکھا گیا۔ روزے کی سب سے بڑی خاصیت یہاں یہ بتائی گئی اس حدیث کے اندر کہ روزہ جس طریقے سے اس امت پر فرض کیا گیا، جو اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، اس سے پہلے والی امتیں بھی جو روزہ رکھتی تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روزہ رکھتے تھے، کسی غیر اللہ کے لیے کبھی کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے روزہ میرے لیے ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ اشیاء ثلاثہ کا ترک کرنا، یعنی کھانا پینا اور جماع سے رکنا کی صفت میں سے جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے مشابہت آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو پینا لگتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو نفسانی خواہشات کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں سے جب انسان رکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانا نہ اللہ کھاتے ہیں نہ اللہ پیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو انسان کے بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس روزے کو اپنے طرف منسوب کیے۔ کسی اور وجہ اور تعویل کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی شان و تکریم و عظمت کے بڑھانے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ تو خاص میرا ہے۔ وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، یعنی روزے دار کو روزے کا ثواب میں دوں گا۔ اس تخصیص کا کیا مطلب؟ اور حالانکہ ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، حدیث مبارکہ کا جو ایک جملہ ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزے دار کو روزے کا ثواب میں دوں گا، جبکہ ہر عمل کا ثواب اللہ ہی دینے والے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اس تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ شارح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے ثواب دینے پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے دے گا، پھر اس کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ یعنی ہم یہ سمجھنا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین کو رکھا ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، جو ہمارے نیک اور برے اعمال کو وہ لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نیک عمل کریں تو اس کا ثواب وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتہ لکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اس رجسٹر کے اندر کہ ہم یہ فلاں نیک کام کیے، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے سچ بولا، ہم نے کسی کی مدد کی، کسی کو صدقہ خیرات کیا، ہم نے ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کی، ان ہاتھوں سے کسی کو برائی کیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرشتہ اپنے ہاتھ سے اپنی رجسٹر کے اندر لکھ رہا ہے۔ تو نہیں، فرشتے کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس نیک اعمال کو لکھا رہے ہیں۔ لیکن جب روزے کا مطلب آتا، جب روزے کی باری آتی
تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے مقصد کو، اس روزے کے ثواب کو خود اپنے دست قدرت سے دے گا۔ یعنی کسی فرشتے کے کو بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ اس روزے کا ثواب کیا ملنے والا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ وقت پر تو ہم کو 25 درجے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ فرشتوں کو اس کا علم ہے، فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی فرض نماز پڑھا، اس کے 25 درجے بڑھا دیے گئے۔ ایک آدمی ہے نیک کا نماز کو وقت کے بعد پڑھا، قضا نماز پڑھا، اس کو ایک درجے کا ثواب ملا، یہ فرشتوں کو معلوم ہو گیا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ملنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم جو یہاں پر تعداد بتائی گئی ہے 10 نیکی سے لے کے 700 نیکیوں تک اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، نفل عبادات کرنے سے اس کے ثواب کو بڑھانے کی تعداد بتائی اللہ تعالیٰ۔ لیکن رمضان کے روزے کی تعداد، اس کے ثواب کی تعداد اللہ تعالیٰ نہیں بتائے کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ صرف میرے لیے میں ہی دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جو ساری جہاں کا مالک ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ جب وہ خود ثواب دینے والا ہے تو پھر وہ ثواب کتنا دے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے اس جز کا، ہر عمل کی محنت اور مشقت کا اندازہ فرشتوں کو ہو جاتا ہے، مگر روزہ دار کی پیاس اور اس کی بھوک اور باطنی سوزش اور تکلیف کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے ثواب بھی وہی دے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت کا ثواب متعین ہے اور اس کے لیے ایک حد مقرر ہے، یا 10 گناہ ہے، یا 700 گناہ ہیں، یا 1 لاکھ گناہ ہیں، یا 7 لاکھ تک بڑھا دیا جاتا ہے، 7 لاکھ گناہ ہیں، مگر روزے کے ثواب کی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی ہے۔ جتنا زیادہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ بعض علماء نے اجزی کے لفظ کو مجہول کے صیغے کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کے بدلے میں روزے دار کو ثواب کے بجائے میری ذات ملے گی۔ یہ توجیہ بہت عمدہ ہے، لیکن کسی معتمد شرح بہت کم لکھا گیا، یعنی روزے کو ثواب کے بجائے میری ذات ملے گی، یعنی روزہ رکھنے کے بعد اس کا جو بدلہ ہم کو ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی خود ذات اس کو ملنے والی ہے۔ والخلوف فم الصائم، لام میں ابتدائیہ کی تاکید مفتوح ہے، یعنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیٹ کے اندر سے جو بخارات، یعنی روزہ دار کے منہ کی جو بو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بو پسند ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی پیٹ کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو بخارات اٹھتے ہیں، پیٹ اور بھوک اور پیاس ہم نہ کھا رہے ہیں نہ ہم پی رہے ہیں، خالی پیٹ رہنے سے انسان کے پیٹ میں سے جو بخارات یعنی جو گرمی نکلتی ہیں اس کے خلوف کہا جاتا ہے عربی زبان میں، خلوفن، اور وہی بو اللہ تعالیٰ کی کو محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جو صبح اٹھتے ہیں سو کر تو ہماری زبان سے ہمارے دانت کی گندی جو بو نکلتی ہے اس بو کی وجہ سے اس بو کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے پیٹ کے اندر سے بخارات نکلتے ہیں، گرم ہوا نکلتی ہیں، وہ بہت پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی ہیں، تو اس بو کو، وہ بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فلا یرفث، عورتوں کے سامنے عورتوں کے محاسن کا تذکرہ رفث کہلاتا ہے، یعنی فحش باتیں کرنا۔ فلا یرفث حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا فلا یرفث، یعنی فحش باتیں، گندی باتوں کا کرنا بھی انسان کے گندی باتوں کا کرنا بھی روزے کو خراب کرتا ہے۔ یعنی ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے کے دن ہر قسم کے احساسات اور جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہ حتیٰ کہ گالی کو بھی نہ ٹال دے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو برے الفاظ سے بھی اپنی زبان سے نکالنا بھی اپنے اس کے روزے کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہم کو جو بات سننے کو ملی کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے روزے کے ہر ثواب کو اللہ تعالیٰ خود دینے والا ہے، لیکن رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ جب ہم کو ثواب خود اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں تو ہمارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ وہ اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے جو درجات بلند ہوں گے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر اعلیٰ ثواب و مقام ہم کو عطا کرے گا۔ اور رمضان کے روزے کی وجہ سے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے والی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ ہم اس چیز کو اس واقعے سے سمجھیں
جیسا کہ ایک وقت تھا، ایک بادشاہ جو ہے اپنے رعایا کے اندر اعلان کر دیا کہ بھئی سارے رعایا کو، سارے نوکروں کو، چاکروں کو یہ کہہ دیا کہ بھئی آج میرے محل میں جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جتنے بھی قیمتی اشیاء ہیں، جو بھی آدمی جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا میں اس کو وہ ساری چیزیں عطا کر دوں گا۔ تو سارے لوگ جو لوگ تھے، سپاہی تھے، کام کرنے والے نوکر چاکر جو تھے، سب لوگ کیا ہے قیمتی اشیاء، جس کو جو چیز پسند آئی وہ چیز پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ چیز، وہ ساری چیزیں لوٹ کر لے کے چلے گئے، لوٹنے لگے۔ لیکن ایک بادشاہ کی جو ہے نا، بادشاہ کی جو ہے سو ایک خاص نوکرانی تھی جو بادشاہ کے بازو کھڑی رہتی تھی۔ تو بادشاہ پوچھا کہ بھئی تم کوئی چیز حاصل نہیں کرو گے، تم کو کوئی چیز نہیں چاہیے؟ تو بادشاہ سے پوچھی کہ بھئی بادشاہ سلامت، آپ نے کہا کہ انسان جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے اس کو وہ چیز دے دیں گے، بولے آپ اپنی رعایا کو اعلان کریں، آپ اس بات سے مکریں گے تو نہیں؟ تو بولے نہیں مکروں گا، جو چیز تمہاری، تم کو جو چیز ہے میری ملکیت کے اندر جو قیمتی ہے، اگر تم سارا ملک بھی مانگو گے تو میں تمہارے کو دے دوں گا، تم اس پہ ہاتھ رکھ دو۔ تو انہیں اپنا ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کے سر پہ رکھ دی۔ وہ چالاک تھی، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دی۔ تو بادشاہ پریشان ہوا کہ ساری قیمتی چیزیں چھوڑ کے تم میرے کو کیوں حاصل کر رہی؟ تو اس نوکرانی کا، اس کام والی عورت کا کہنا یہ تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کی جو چیزیں لوٹ کر لے جا رہے ہیں وہ چیزیں وقتی چیز ہیں، وہ چیز لے جائیں گے، استعمال کریں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن جب بادشاہ خود میرا ہے تو یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ تو یہی بات ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارا ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، اللہ تعالیٰ خود ہمارا ہے تو ساری جنت ہماری ہے، ہمارے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فرما رہے ہیں کہ عجزی، مانا عجزی بھی کہ ہم روزہ دار کو ثواب کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی میں خود اس کے لیے بناؤں، میں خود اس کے لیے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود بظاہر اپنے سامنے سے فرما رہے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو گے تو روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے اس روزوں کی فرضیت کو سمجھنے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق دے، ریاکاری اور دکھاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، قرآن اور نماز و روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں، اپنے ایمان کو پختہ کر کے اپنی ساری آگے والی زندگی کو اللہ کے خوشنودی کے ساتھ، اللہ کے رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔